توشہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور ساتھ 1 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے۔ کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے آئی جی اسلام آباد کو کہ وارنٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کروائیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم صبح سے یہ استدعا کر رہے تھے، ہمارے جو جونیئر وکیل ہیں وہاں پر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو سینئر وکیل ہیں وہ دوسری کورٹس میں مصروف ہیں، تو جب تک آتے ہیں آپ مہربانی کر کے اس میں انتظار کریں، آرگومنٹس وہ آج ہی کریں گے۔ لیکن 12:30 بجے فیصلہ سنا دیا گیا، حالانکہ جو کورٹ ٹائمنگ ہے وہ 4 بجے تک ہوتی ہے روٹین کے مطابق جس وقت کورٹ ٹائم ختم ہوتا ہے، لیکن 12:30 بجے ہمیں سنے بغیر، حالانکہ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں تھی کہ آپ نے 1 دن کے اندر اندر ہی جو فیصلہ سنانا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو سنا جائے، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیش نہیں ہوتے یا ہم آرگومنٹس نہیں کرتے، بلکہ ہم نے یہ صدا کی کہ مہربانی فرمائیں اور ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیں۔ ہمارے جونیئر نے جا کے کہا، لیکن انہوں نے فیصلہ سنایا، ایک ایسا فیصلہ جو آپ جس کے اندر کوئی شواہد ہی نہیں تھے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جرم کیا ہے، تو لہٰذا بڑا ہی آج افسوس کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے، لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے۔ یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں، کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔ پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا، اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا، نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ شکریہ۔ خبر آر اسپیشل ایڈیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک طویل عرصہ ہم نے سیاست پہ کوئی گفتگو نہیں کی، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ سیاست پر گفتگو کرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ خبر کی دنیا سے بھی میں دور رہا، لیکن سیاست پر بات کرنا میں تو سمجھتا ہوں میرے جیسوں کی یہ ایڈکشن ہے، اور مجھے باہر صورت سیاست پر بات کرنی تھی۔ حالات جوں کہ توں ہیں، ایک ڈیڈ اینڈ کی کیفیت ہے ہماری ملک میں، ہماری معیشت میں، ہمارے معاشرے، ہر چیز میں، تو اس پر بولنا بنتا ہے۔ اور آج سیاست پر لب کشائی کرنے کے لیے میں نے ایک انتہائی معزز مہمان کو دعوت دے رکھی ہے، گو کہ زوم پہ ہم گفتگو کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں اپنی طرف سے دعوت ضرور دوں گا، ہر پارٹی کے چیدہ عام لوگ جنہیں میں اس قابل سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی میں کوشش ضرور کروں گا۔ اگر ان کی قیادت نے اجازت دی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج بہرحال میں گفتگو کروں گا ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو بلا شبہ ہمارے سیاسی لینڈسکیپ کا محور ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو ایک ریلیف ملا ہے آپ کو، بظاہر یوں لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا ہے، لیکن آگے چل کے کچھ 1-2 پریشان کن مقامات بھی نظر آتے ہیں۔ عین ممکن ہے آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ الیکشن کیمپین کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ریلیف نہیں ملا، صرف 1 دن کے لیے ملا ہے۔ عجیب سی ججمنٹ دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس نے جو ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن تھی، کیونکہ ہمیں اس جج کے اوپر
12 मई سے ہم اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف نہیں دے گا. ہم نے اس کے خلاف ریکوزل کی ہوئی ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاتی ہے. وہاں ہم تب سے انتظار کر رہے ہیں, وہ اسی جج کے پاس ہمیں بھیج دیتے ہیں. یعنی اس طرح کا کیس کر رہا ہے, چلا رہا ہے جس طرح کوئی ملٹری کورٹ ہوتا ہے. ہمارے گواہ کو, یعنی میرا آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا, فیئر ٹرائل کا, کہ مجھے موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے. وہ موقع ہی نہیں مل رہا. سرکاری گواہ کھڑے کر دیے ہیں. میرے گواہ ہم نے بلانے لگے, اس نے کہا 1 گھنٹہ آپ کے پاس, اور اس کے بعد کہتا کہ آپ کو ہم نے مسترد کر دیا, آپ کے گواہ نہیں آ سکتے. یعنی جی کوئی کیس چل رہا ہے, مذاق ہو رہا ہے یہ, تو وہ اتنی جلدی میں ہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. بہرحال جی اب وہ کل فیصلہ کرے گا. اچھا گواہ پھر بھی نہیں ہے اب, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کل گواہ سنے بغیر وہ فیصلہ کر دے گا. ہمیں ہمارے وکیل کو کہا کہ آپ اپیئر ہو. تو یہ تو کوئی ملٹری ٹرائل تو ہو سکتی ہے, یہ کوئی عدالت میں تو صحیح موقع نہیں مل رہا. کیس کیا ہے یہ بھی سن لو. جی جی. کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب عمران خان نے جو صحیح معنی میں اپنی جو فارمز تھیں وہ فل نہیں کی. جو 31 دسمبر کو آپ فارم دیتے ہیں نا کہ میری لائبلٹی ہے, یہ میرا پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو وہ جو 31 دسمبر کو جو دینا تھا انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹھیک نہیں دیا. وہ ہم نے جا کے ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے. سارا میرا پیسہ جو بھی توشہ خانہ سے, وہ سارا اس میں ریفلیکٹڈ ہے, کتنے ٹیکس دیے. اب وہ اس کے اوپر وہ کوئی چھوٹی چھوٹی نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ اس مد میں نہیں کیا تو فلانے نہیں کیا. وہ بات یہ ہے کہ وہ کام ہے اکاؤنٹنٹ کا کہنے کا, کیونکہ وہ فل کرتا ہے فارمز. اب وہ اکاؤنٹنٹ کو میں نے گواہ بنایا ہوا, وہ اس کو گواہی نہیں, اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہا آنے کے لیے. سو بہرحال یہ کیس ہے, یہ کیس کسی بھی عدالت میں فارغ ہو جائے گا. یہ اب ہے جہاد, یہ پولیٹکس نہیں ہے. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے, اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا. وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے, آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آزادی کو. ہندوستان میں ایک آزاد انسان جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی, جس کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے. کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا, جو انہوں نے تصور دیا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کرنی, اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی, اور شکوہ اور جواب شکوہ میں بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے. آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی, ایک ایک شعر کے اندر انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قوم کی صرف پرواز ہے, صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں, غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں. اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے. آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, میں پولیٹکس نہیں سمجھتا. آپ نے خوفزدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی, اور جو شعور آ گیا قوم میں, جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں, آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر سکے.